Dear Indicatian, Assalamu alaikum. Khyber Pukhtunkhwa اور نمز اور سندھ کے امڈیکیٹ سے ریلیٹڈ چند اہم اپڈیٹس اور خبریں موصول ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ خیبر پختونخوا کے امڈیکیٹس کے بارے میں ہے۔ اس میں جو بلوٹوتھ سکینڈل سامنے آیا ہے، اس بارے میں طلباء بظاہر دو گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف طلباء کا ایک گروہ ہے اور وہ ری کنڈکٹ کے حق میں ہے۔ باقی دوسرا گروہ یا گروپ جو ری کنڈکٹ نہیں چاہتے، تو ان میں ہو سکتا ہے کہ 10-15 بچے وہ ہوں جنہوں نے خود یہ نمبر حاصل کیے ہوں، لیکن زیادہ تر ان میں مافیا کے بچے نظر آتے ہیں، اور جو ان کے والدین ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان میں ملوث ہو۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس چھان بین کر رہا ہے اور مختلف طلباء و طالبات کو روزانہ گرفتار کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ ایسا ایسا سب کچھ سامنے آئے گا۔ پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹس دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا تھا میرے 181 نمبر ہیں اور میں نے خود اپنی قابلیت سے لیے ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں ری کنڈکٹ کے حق میں اس لیے ہوں کہ میں اپنے پیشانی پر یہ داغ ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں گے، تاریخ میں بھی آئے گی کہ یہ بلوٹوتھ ڈاکٹر ہیں۔ اس لیے میں ری کنڈکٹ کے حق میں ہوں، چاہے میرے نمبر زیادہ ہو جائے چاہے کم ہو جائے، لیکن میں اپنے پیشانی پر یہ داغ رکھنا نہیں چاہتا۔ اس اسٹوڈنٹ کی یہ کمنٹس مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ وہ نہیں ڈر رہا تھا کہ میں اس سے کم مارکس لوں گا، بلکہ وہ مطمئن تھا کہ میں اس سے بھی زیادہ مارکس انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ تو جن طلباء نے خود لیے ہیں ان کو میں ایک بار پھر مطمئن کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امڈیکیٹس یہ قابلیت اور محنت سے زیادہ نفسیاتی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے نفسیات کو اتنا کمزور نہ رکھے، کیونکہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر کا واسطہ تو لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں عجیب قسم کے حالات آتے ہیں، تو پھر آپ وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ لہٰذا بظاہر دو گروپ ہیں طلباء کے، مگر یہ دوسرا گروپ زیادہ تر مافیا کے لوگوں پر مشتمل نظر آتا ہے۔ احتجاج کے علاوہ یہ مافیا فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ چلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں بلوٹوتھ مافیا نے سینکڑوں فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے 2.4 بلین روپے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یعنی تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو یہ مافیا اب اللہ کی پکڑ سے بچ کر نکل نہیں سکتی، اللہ نے ان کو اب پکڑ لیا ہے، اور یہ پیسے ان سے حکومت لے کر ہی دم لے گی۔ اچھا، کل طلباء نے پشاور پریس کلب میں احتجاج کیا تھا کہ ٹیسٹ کو دوبارہ نہ لیا جائے۔ روزنامہ آج نے اس بارے میں یہ خبر شائع کی ہے، امڈیکیٹ پاس کرنے والے طلباء سراپے احتجاج ہیں، دوبارہ ٹیسٹ کسی صورت نہ دینے کا اعلان، مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے، امڈیکیٹ پاس کرنے والے امیدواروں نے ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے فیصلے کے خلاف پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کثیر تعداد میں پاس کرنے والے امیدواروں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔
اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ جن طلباء نے ٹیسٹ فیل کیا ان کا مطالبہ مان لیا گیا۔ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد قابل و ذہین طلباء کے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امڈیکیٹ کینسل کرنے کی بجائے مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے اور ٹیسٹ سے متعلق دوبارہ تحقیقات کی جائیں۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ یہ ان طلباء کی پروٹیسٹ ہیں جو امڈیکیٹ کو ریکنڈکٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ فیل طلباء کا مطالبہ مان لیا گیا۔ یاد رکھیں کہ امڈیکیٹ پاس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ تر طلباء پاس ہوئے ہیں۔ یہ جو 160 سے اوپر ہوتے ہیں مقابلہ ان اسٹوڈنٹ کے درمیان ہوتا ہے، تو کیسے یہ کہتے ہیں کہ فیل طلباء 160 امڈیکیٹ میں جو لیتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فیل طلباء تو مقابلہ کر نہیں سکتے، وہ 100 بار ٹیسٹ دے دے 100 بار وہ فیل ہوں گے۔ یہ تو ان 1500-2000 طلباء کے درمیان اصل مقابلہ ہوتا ہے، اور ان میں بلوٹوتھ والے شامل ہیں، تو ان کی یہ بات تو غلط ہے کہ فیل طلباء کا مطالبہ مان لیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ اکیلے طلباء کا مطالبہ نہیں تھا، ان میں YDA ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن KPK وہ بھی شامل ہیں۔ اسلامیہ کالج کا جو سٹاف ہے انہوں نے اس بارے میں بھی بیان دیا ہے کہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی جو محکمے ہیں وہ بھی اس حق میں تھے۔ پھر صوبائی حکومت نے اس کے لیے JIT بنائی، اور JIT کی رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے جو JIT بنائی تھی اس JIT کے سفارشات کی روشنی میں حکومت نے کی ہے۔ یہ ایک یا دو آدمیوں کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں خیبر پختونخوا کا پورا کابینہ، اس میں وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، ہائر ایجوکیشن کا سیکرٹری، اور جو JIT ہے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑے بڑے ہستیاں ہیں اس صوبے کے۔ تو انہوں نے 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں کے بعد تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس ٹیسٹ کا واحد علاج ریکنڈکشن ہے۔ ان طلباء نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، تو ان کی مرضی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس طرح ہوتا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1-2 ماہ پہلے اساتذہ پشاور میں احتجاج پر تھے اور پولیس ان کے درمیان کافی جھگڑے بھی ہوئے تھے۔ حکومت نے کسی طریقے سے وہ احتجاج ختم کیا، لیکن مطالبات اساتذہ کے ابھی تک وہ پینڈنگ ہیں، پورے نہیں ہوئے ہیں۔ حکومتی رٹ چیلنج کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، اگر کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ اس کے جواب میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے جو بیان دیا ہے وہ بھی سنے۔ امڈیکیٹ ٹیسٹ میں جو کچھ ہوا باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات و ثقافت و سیاحت بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے کہا کہ عوام میں آگاہی ہوگی تو حکومتوں کا احتساب آسان ہوگا۔ معلومات تک رسائی عوام کا حق ہے۔ اولین اور بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کی، جب زیب تن لباس سے متعلق سوال کا جواب سائل کو موقع پر ہی دیا۔ زندگی کے ہر پہلو میں قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عوام کو معلومات تک رسائی ہونی چاہیے تاکہ وہ حکومتی فیصلوں اور اقدامات کو پرکھ سکے۔
نوجوانوں کو سسٹم پر اعتماد تب ہوگا جب میرٹ کی بالادستی ہوگی۔ نوجوانوں کو ان کی محنت کے مطابق صلہ ملنا چاہیے۔ امڈیکیٹ ٹیسٹ میں جو کچھ ہوا یہ باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا گڈ گورننس پر عمل پیرا ہے۔ سرکاری معاملات میں شفافیت لائی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور میں خیبر رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے تحت منعقدہ آگاہی اور ایوارڈ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت اور خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تو وہاں بھی وزیر اطلاعات نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ برقرار رکھنا باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوگی، اس لیے انہوں نے اس ٹیسٹ کو منسوخ کر کے نئے ٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں طرف سے پوسٹیں شیئر ہو رہے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر۔ یہ پشاور ہائی کورٹ سے متعلق KMU کا جو وائس چانسلر ہے ان سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ is examining the ETA test and will decide accordingly inshallah. Will KMU accept the decision of Peshawar High Court, whatever the decision is? کسی نے KMU کے وائس چانسلر سے پوچھا ہے ڈاکٹر ضیاء الحق سے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی وہ قبول کرے گی؟ تو ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے جواب دیا ہے yes 100% will implement the decision of both JIT and Honorable PHC انشاءاللہ۔ اس نے جواب دیا ہے ہاں 100%، نہ صرف PHC بلکہ JIT دونوں کے یعنی PHC اور JIT دونوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ایک دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ ہمارا کام KMU کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا معاملہ PMDC کے ساتھ ہے اور وہ ریکنڈکٹ نہیں چاہتے۔ تو ان کے لیے یہ وضاحت ہے کہ یہ ہمارا صوبائی معاملہ ہے۔ KMU تو حکومت کے انڈر ہے، وہ تو خود بخود یہ حکم مانے گی، وہ تو ادارہ ہے اور ادارے حکومت کے انڈر ہوتے ہیں۔ باقی PMDC کی بات ہے تو PMDC وفاقی ادارہ ہیں اور وہ صوبے کی حکومت کے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ PMDC کے لوگ تو سیاسی ہوتے ہیں، 2-3 سال کے لیے لیے جاتے ہیں اور پھر جب بھی وفاقی حکومت چاہے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، جس طرح عمران خان نے 2020 میں PMDC ختم کر کے ان کے دفتروں کو تالے لگائے اور ان کے ریکارڈ کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق PMC یہ بنایا۔ اور پھر پچھلے سال جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے PMC کے جو عہدیدار تھے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا اور اپنے مرضی کے لوگ لائے۔ تو یہ تو پرماننٹ ہوتے بھی نہیں ہے تو یہ صوبائی حکومت کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ اکثر لوگ ایٹا کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایٹا نے ایسا کیا، ایٹا نے ویسا کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ ایٹا اہم کردار ادا کرتے ہیں صوبائی سطح پر مختلف قسم کی ٹیسٹیں کنڈکٹ کرنے میں، لیکن ایٹا یہ امڈیکیٹ میں کبھی کبھی بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ اس کا ہسٹری ذرا دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے 2005 کی ایٹا امڈیکیٹ کی خبر ہے۔ ہسٹری آف ایٹا امڈیکیٹ 26 ستمبر 2005۔ ایٹا امڈیکیٹ پیپر لیک انوالوڈ 7 ایٹا آفیشل انکلوڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹا۔ یہ 26 ستمبر 2005 کی خبر ہے کہ ایٹا امڈیکیٹ کا جو پیپر ہونے والا تھا ان کو کینسل کیا گیا ہے کیونکہ وہ پیپر لیک ہوا ہے اور اس میں ایٹا کے 7 ملازمین افسران شامل ہیں، حکام
اور اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد پھر 2018 میں تو مجھے یاد ہے کہ 2018 میں بھی جے آئی ٹی نے اور ایف آئی اے نے جب تحقیق کی محمود خان کے حکم پر، تو ایٹا انڈیکیٹ ٹیسٹ کو کینسل کیا گیا اور دوبارہ لیا گیا۔ اس وقت بھی ایٹا کے حکام اس پیپر کے لیک ہونے میں شامل تھے۔ تو ایٹا کا تو یہ تاریخ ہے کہ اس کے اکثر حکام افسران پیپر لیک میں شریک ہوتے ہیں، خاص کر انڈیکیٹ ٹیسٹ کے دوران۔ باقی ایٹا کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ ایٹا تو ایک ادارہ ہے اور انڈیکیٹ ٹیسٹ لینا یہ KMU کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کافی عرصہ پہلے KMU کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اختیارات ایٹا کو نہ دے، کیونکہ دوسرے صوبوں میں تمام ایڈمٹنگ یونیورسٹیاں اپنا ٹیسٹ خود لیتے ہیں۔ پنجاب میں UHS، سندھ میں پہلے ڈو اور سال جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے ٹیسٹ لیا، اور بلوچستان جیسے بیک ورڈ صوبے میں بھی بولان یونیورسٹی خود ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے۔ اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے۔ بیرونی ممالک کے ٹیسٹ بھی شہید ذوالفقار علی میڈیکل یونیورسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں اور خود پیپر بناتے ہیں۔ واحد یہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے کہ یہاں خیبر میڈیکل یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ ایٹا کے ذریعے لیتا ہے، حالانکہ ایٹا کی اجازت سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اگر معاملات سپریم کورٹ میں گئے تو پھر ایٹا کی خیر نہیں ہے اور KMU کی بھی پھر خیر نہیں ہے۔ اچھا، یہ خبر کل رات سے زیر گردش ہے کہ پچھلے سال جس لڑکی نے کوہاٹ بورڈ کو ٹاپ کیا تھا FEC میں 1040 مارکس لیے تھے، تو وہ ریپیٹر تھی۔ سال وہ ایٹا ٹیسٹ میں بلوٹوتھ ڈیوائس استعمال کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں اور اس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی حال ہے، پھر کہتے ہیں لوگ بورڈ ٹاپر ہیں یہ، اور ایٹا ٹاپر بھی ہیں، لہذا اس ٹیسٹ کا واحد حل ریکنڈکشن ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے بلوٹوتھ استعمال کیا تھا، امی طفیل اس کا نام ہے، محمد طفیل کی بیٹی ہے، شاہین چلڈرن اکیڈمی اینڈ کالج آف سائنس میٹا خیل کھرک کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے 1040 نمبر پچھلے سال لیے تھے کوہاٹ بورڈ میں اور بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، اور سال بلوٹوتھ استعمال کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ ایک اہم خبر آرمی میڈیکل کالج کے داخلوں کے بارے میں ہے۔ نمز ایڈمیشن 2023 آن لائن رجسٹریشن 4 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے، اور نمز انڈیکیٹ کے 50% مارکس ہوں گے، FEC کے 40% اور فل مارکس ہوں گے تمام طلباء کے لیے۔ اور 2020-21 والے جو صرف الیکٹیو سبجیکٹ کے مارک وہ معاملہ نہیں ہے، فل مارکس، اور میٹرک کے 10% مارکس ہیں۔ اور نمز انڈیکیٹ پاس کرنے کے علاوہ ان انڈیکیٹ پاس کرنا بھی مینڈیٹری ہے، یعنی ضروری ہے۔ یہ وہ اشتہار ہے جو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس نے ایڈمیشن کے بارے میں پبلش کی ہے۔ اس کی رجسٹریشن فیس 5000 روپے ہے۔ اب سندھ کے بارے میں ایک اہم خبر۔ سندھ کے طلباء بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ کا کیا بنا، تو JSMU جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی طرف سے ایک اہم اپڈیٹ آئی ہے۔ سندھ انڈیکیٹ ریزلٹ اپڈیٹ بائی امجد سراج میمن، وائس چانسلر آف JSMU. Result will be announced after the inquiry committee
finishes its work and makes the final decision. انہوں نے لکھا ہے کہ رزلٹ تب اناؤنس ہوگی جب انکوائری کمیٹی اپنا کام ختم کرے گی اور حتمی فیصلہ سنائے گی. یعنی انکوائری کمیٹی اگر یہ ثابت کرے کہ پیپر لیک نہیں ہوا تھا تو پھر رزلٹ اناؤنس ہوگی، اور اگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پیپر لیک ہوا تھا تو پھر رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگی بلکہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہوگی. یہ امجد سراج میمن نے کہا ہے، جو وائس چانسلر ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا. تو سندھ کے طلباء و طالبات فی الحال مزید صبر کریں، کیونکہ ابھی انکوائری اور انویسٹیگیشن جاری ہیں. اگر 1-2 دن میں انہوں نے رپورٹ جمع کر دی، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سندھ حکومت اس سلسلے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، ورنہ KPK حکومت نے تو GIT بنا کر 20 دن کے اندر اندر ٹیسٹ کو کینسل کرنے اور ریکنڈکٹ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ اب تک تازہ ترین خبریں تھیں مختلف صوبوں کے MD/CAT اور MBBS BDS داخلوں کے بارے میں. مزید اپڈیٹس موصول ہوئے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ.